سورج کی پہلی سنہری کرن نے جب ارباب علی خان کے وسیع و عریض اور پرشکوہ سفید بنگلے ارباب منزل کے مرمری صحن کو چھوا تو فضا میں گلاب اور چنبیلی کی بھینی بھینی خوشبو رقص کرنے لگی۔ یہ ایک انتہائی حسین اور پرکشش صبح تھی، لیکن اس پرسکون صبح کا سکون ابھی چند ہی لمحات میں غارت ہونے والا تھا، کیونکہ اس گھر کے لاؤڈ سپیکر کی بیٹری چارج ہو چکی تھی۔ پریشے، میری چٹیا کے بال نوچنے والی چڑیل، کہاں چھپا کر رکھا ہے میرا وہ اونی کرتا؟ پورے گھر کے در و دیوار زیبا گل خان یعنی چلبلی اور شوخ زوئی کی پاٹدار آواز سے گونج اٹھے۔ وہ اپنے کمرے کے دروازے پر کھڑی دونوں ہاتھ کمر پر ٹکا کر غصے سے پریشے کے کمرے کی طرف گھور رہی تھی۔ پریشے جو آئینے کے سامنے کھڑی اطمینان سے اپنے بال سنوار رہی تھی، اس نے مڑ کر زیبا کو دیکھا اور ایک معصومانہ مگر انتہائی اشتعال انگیز مسکراہٹ چہرے پر سجا لی۔ اوہ، تو وہ تمہارا کرتا تھا زوئی؟ مجھے لگا کسی غریب کی امداد کے لیے گھر میں کپڑے جمع ہو رہے ہیں، اس لیے میں نے پہن لیا۔ پریشے کی بچی، وہ قیمتی کرتا ہے اور میری جان ہے، فوراً اتارو اسے، ورنہ آج تمہاری منگنی سے پہلے تمہارا جنازہ اٹھ جائے گا، زیبا نے دب کر کہا اور اس کی طرف بڑھی۔ زوئی، ذرا آرام سے، پریشے نے لاپرواہی سے شال کندھے پر ڈالی۔ پہلی بات تو یہ کہ ان کپڑوں میں تم فٹ آ ہی نہیں سکتی، تمہارا وزن ماشاءاللہ دن با دن شاہی ہاتھی جیسا ہو رہا ہے، اور دوسری بات یہ کرتا بنا ہی میرے لیے تھا۔ تم پر تو ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے بوری پر کڑھائی کر دی ہو۔ کیا کہا؟ میں ہاتھی؟ زیبا کا پارا 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ اس نے پاس پڑا ہوا کشن اٹھایا اور پوری طاقت سے پریشے کی طرف اچھالا، لیکن پریشے نے پھرتی سے سر جھکا لیا اور کشن سیدھا جا کر دروازے پر نمودار ہونے والے اسفندیار کے چہرے پر لگا۔ ٹھا! پورے ہال میں اچانک ایک ہولناک خاموشی چھا گئی۔ اسفندیار جو اپنے کلف لگے سفید کرتے اور کالی واسکٹ میں ملبوس ہمیشہ کی طرح دنیا بھر کی سنجیدگی اور رعب چہرے پر سجائے وہاں سے گزر رہا تھا، اس اچانک حملے پر وہیں رک گیا۔ کشن اس کے چہرے سے ٹکرا کر نیچے گرا۔ اس کی گہری سیاہ آنکھوں میں غصے کے شرارے چمک اٹھے۔ زیبا نے فوراً اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ ہائے اللہ، جلاد کے سر پر بم گر گیا۔ اس نے سرگوشی کی۔ اسفندیار نے اپنی قہر آلود نظریں زیبا پر جمائیں۔ زیبا گل خان، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ صبح سویرے تم نے اس گھر کو مچھلی منڈی بنا رکھا ہے، اور یہ لاؤڈ سپیکر ذرا آہستہ نہیں پھٹ سکتا تمہارا؟ اس کی گرجدار آواز نے زیبا کو ایک پل کے لیے سہمنے پر مجبور کر دیا۔ اسفند لالا، میں نے جان بوجھ کر نہیں مارا، وہ تو اس چڑیل۔ زیبا نے پریشے کی طرف اشارہ کرنا چاہا، لیکن اسفندیار نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ خاموش! اپنی زبان کو لگام دو زوئی، آج گھر میں مہمان آ رہے ہیں۔ پریشے اور زاویار کی منگنی کی تیاریاں ہو رہی ہیں، اور تم اب تک بچوں کی طرح لڑ رہی ہو۔ اگر آج کے بعد مجھے تمہاری آواز اس راہداری میں سنائی دی تو یاد رکھنا، میں تمہارا یہ بولتا ہوا منہ ہمیشہ کے لیے بند کر دوں گا۔ اسفندیار نے انتہائی سختی اور رعب سے کہا، حالانکہ دل ہی دل میں وہ اس کے بکھرے ہوئے بالوں اور معصوم غصے پر مسکرا رہا تھا۔ اسفندیار کے جاتے ہی زیبا نے اسے پیچھے سے منہ چڑھایا۔ آئے بڑے ہٹلر کے بھتیجے، ہر وقت غصہ ناک پہ رہتا ہے، پتہ نہیں کون سی معصوم لڑکی اس جلاد کے پلے بندھے گی اور اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے گی۔ پریشے نے بس مسکرا کر اپنے بال سنوارنا شروع کر دیے، اور یوں یہ صبح گزر گئی۔
شام کو زاویار اور پریشی کی منگنی کی سادہ اور خوبصورت رسم انتہائی ہنسی خوشی نمٹ گئی۔ ارباب ولی خان نے اپنے کمرے میں اپنے دونوں بیٹوں کو کسی مشورے کے لیے بلایا۔ اتفاق سے زیبا گل خان چائے کی ٹرے لیے دادا جان کے کمرے کی طرف آ رہی تھی۔ جیسے ہی وہ کمرے کے کیواڑ کے پاس پہنچی، اسے اندر سے دادا جان کی بھاری اور روبدار آواز سنائی دی۔ میں نے سوچا ہے زاویار اور پریشے کی شادی کے ساتھ ہی اگلے ہفتے اسفندیار کا بھی نکاح کروا دیا جائے۔ میں اسفند کا بھی نکاح کروانا چاہتا ہوں۔ بس زیبا نے آگے کچھ نہیں سنا۔ اس کے کانوں میں جیسے ہی یہ لفظ پڑے کہ اسفند کا بھی نکاح کروانا چاہتا ہوں، اس کے چہرے پر ایک شریر اور بے پناہ خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ چائے کی ٹرے وہیں میز پر رکھ کر پورے گھر میں اچھلتی کودتی پھرنے لگی۔ ہائے اللہ، ہٹلر کی شادی ہو رہی ہے، جابر سلطان قید ہونے والا ہے۔ وہ لاؤنج میں آ کر صوفے پر اچھلتے ہوئے چلائی۔ اس نے پورے گھر کو سر پر اٹھا لیا۔ وہ کبھی چچی کو تنگ کرتی، کبھی اپنی ماں کے گلے لگ کر ہنستی، لیکن کسی کو کچھ بتاتی نہیں۔ کچھ ہی دیر میں جب اسفندیار لاؤنج میں داخل ہوا تو زیبا کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ ہمیشہ کی طرح سنجیدہ ہو گیا۔ لیکن زیبا تو آج قابو سے باہر تھی۔ وہ بڑی مکارانہ اور فاتحانہ مسکراہٹ لیے اس کے بالکل سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اسفند لالا، اوہو، تو آخر کار آپ کی شادی طے ہو ہی گئی۔ اس نے تالی بجا کر طنز کا تیر چلایا۔ شکر ہے اس باری تعالیٰ کا پتہ نہیں میری کون سی نیکی کام آئی جو آپ جیسی بلا ہمارے سروں سے ٹلی۔ میں تو اس بیچاری لڑکی کے صبر کو داد دیتی ہوں جو آپ کے اس سڑے ہوئے چہرے کے ساتھ پوری زندگی گزارے گی۔ اسفندیار نے غصے سے اخبار نیچے کیا اور اپنی تیز عقابی نظروں سے اسے گھورا۔ اس کا پارا ہائی ہو رہا تھا۔ کون سی بلا ٹلی؟ زیبا گل خان، تم کیا بکواس کر رہی ہو؟ زیبا نے فوراً ایک قدم پیچھے لیا، اپنی چنری کو لہرایا اور کھلکھلا کر ہنسی۔ ارے نہیں اسفند لالا، غصہ کیوں کرتے ہیں؟ میں تو کہہ رہی ہوں کہ آپ کے سر سے ہم جیسی 3 بڑی مصیبتیں ٹلیں گی نا، میں، زاویار اور پریشے۔ اب آپ جائیے اور اپنی نئی نویلی دلہن کے ساتھ ہٹلر کھیلیے، ہمیں بخش دیں۔ اور یہ کہہ کر وہ ایسی بھاگی کہ اسفندیار بس دیکھتا ہی رہ گیا۔ زیبا کی اس شدید چھیڑ چھاڑ سے تنگ آ کر اور حیرت میں مبتلا ہو کر اسفندیار سیدھا غصے میں دادا جان کے کمرے کی طرف بڑھا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ تھا۔ وہ بغیر دستک دیے اندر داخل ہوا۔ دادا جان، یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ آپ نے مجھ سے پوچھے بغیر میرا نکاح طے کر دیا؟ کون ہے وہ لڑکی؟ کس سے کر رہے ہیں آپ میری شادی؟ اس نے اونچی اور خفا آواز میں پوچھا۔ دادا جان نے آرام سے اینک اتاری، اسفندیار کو دیکھا اور دھیمے سے مسکرائے۔ میں تمہارا نکاح زیبا گل خان سے کر رہا ہوں، تمہاری چلبلی زوئی سے۔ یہ سنتے ہی اسفندیار کا سارا غصہ جیسے ہوا میں اڑ گیا۔ اس کے دل کی دھڑکن یکدم تیز ہو گئی اور چہرے کا کھڑپن غائب ہو گیا۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر اس کے چہرے پر ایک گہری شرارت آ گئی۔ وہ کمرے سے باہر نکلا اور فوراً اپنے ماں باپ، چاچا چاچی اور زاویار کو لاؤنج میں جمع کیا۔ آپ سب لوگ ایک ایک شخص یہ بات کان کھول کر سن لیں۔ کوئی بھی زوئی کو نہیں بتائے گا کہ اس کا شوہر میں ہوں۔ اسفندیار نے سب کی طرف انگلی اٹھا کر روبدار آواز میں پکی وارننگ دی۔ اگر کسی نے بھی اس کے سامنے زبان کھولی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ سب گھر والے اسفندیار کی اس تڑی پر ہنس پڑے اور انہوں نے حامی بھر لی۔ اسفند کے نکاح کے اعلان کے اگلے 2 دن بعد جب زوئی لاؤنج میں آرام سے بیٹھی تھی تو اس کی امی اور بابا اس کے پاس آ کر بیٹھے۔ زوئی بیٹا، ہم نے تمہارے لیے بھی ایک بہت اچھا رشتہ ڈھونڈ لیا ہے اور تمہاری بات بالکل پکی کر دی ہے۔ اگلے ہفتے پریشے کے ساتھ ہی تمہارا بھی نکاح ہے۔ اس کے بابا نے سنجیدگی سے کہا۔ یہ سننا تھا کہ زوئی کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کا سارا اچھلنا کودنا غائب ہو گیا۔ کیا رشتہ پکا کر دیا؟ وہ صوفے سے اچھل کر کھڑی ہو گئی اور پورے گھر میں ادھم مچا دیا۔ مجھے شادی نہیں کرنی، میں بالکل نہیں کروں گی شادی۔ آپ لوگوں نے مجھ سے پوچھا تک نہیں، میں اس گھر کو چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ وہ روحان سی ہو کر چلانے لگی اور پیر پٹکنے لگی۔ زیبا گل خان، خاموش ہو جاؤ بالکل۔ اس کے بابا نے کڑکدار آواز میں اسے ڈانٹا۔ ہمارا فیصلہ آخری ہے اور تمہیں یہ شادی کرنی ہی ہوگی۔ بابا کی سخت ڈانٹ سن کر زوئی یکدم چپ ہو گئی۔ اس نے اپنے آنسو پوچھے اور اپنی اسی روایتی لاپرواہی والے انداز میں کندھے اچکائے۔ ٹھیک ہے، کر دو، جس سے بھی کرنی ہے کر دو، مجھے کیا، بھاڑ میں جائے وہ دولہا اور بھاڑ میں جائے شادی۔ وہ اتنی لاپرواہ لڑکی تھی کہ غصے میں سب کچھ قسمت پر چھوڑ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اگلے ہی دن اسفندیار کی والدہ نے لاؤنج میں آ کر دونوں بھائیوں کو آواز دی۔ اسفندیار، زاویار،
جاؤ بچیوں کو بازار لے جاؤ اور ان کو شاپنگ کروا لاؤ، دن بہت تھوڑے رہ گئے ہیں۔ ارباب منزل کے پورچ میں کھڑی چمکتی ہوئی گاڑی کا ہارن بجا تو زیبا، گل خان اور پریشے جلدی جلدی سیڑھیاں اترتی ہوئی نیچے آئیں۔ اسفندیار ڈرائیونگ سیٹ پر تھا اور زاویار اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھا تھا۔ زیبا تو گاڑی میں بیٹھتے ہی اسفند کو چھیڑنے لگی۔ لالا، اپنی دلہن کے لیے اچھے کپڑے لیجیے گا ورنہ وہ پہلے ہی دن بھاگ جائے گی۔ اسفند نے بس اسے آئینے میں گھور کر دیکھا۔ جب وہ بازار پہنچے تو پریشے نے اپنے مزاج کے مطابق انتہائی سادہ، ہلکے اور نفیس کپڑے پسند کرنا شروع کر دیے۔ زاویار محبت میں مسکراتا ہوا اس کی پسند کی تعریف کر رہا تھا۔ دوسری طرف زوئی یعنی زیبا گل خان چمکیلے، بھڑکیلے اور عجیب و غریب فیشن کے کپڑے ڈھونڈ ڈھونڈ کر لانے لگی۔ وہ ایک حد سے زیادہ چمکتا ہوا زرق برق جوڑا اٹھا کر اچھلتی ہوئی پریشے اور زاویار کے پاس پہنچی۔ پریشے، زاویار دیکھو میں اپنے لیے کیسا جوڑا پسند کر رہی ہوں، کتنا دھماکے دار اور چمکیلا ہے نا۔ زیبا نے وہ جوڑا ان دونوں کے سامنے لہراتے ہوئے بڑی خوشی سے کہا۔ دور کھڑے اسفندیار کا شاہانہ اور نفیس ذوق یہ تماشے جیسے کپڑے دیکھ کر برداشت نہ کر سکا۔ اس کا پارا فوراً ہائی ہو گیا۔ وہ تیز قدم اٹھاتا ہوا ان کے پاس آیا اور اسفند نے زیبا کو بیچ میں ہی ٹوک دیا۔ زیبا گل خان، یہ کیا عجیب و غریب کپڑے پسند کر رہی ہو؟ تم شادی پر دلہن بننے جا رہی ہو یا کسی میلے کا حصہ؟ بند کرو اپنا یہ فیشن۔ اسفندیار نے غصے سے وہ جوڑا اس کے ہاتھ سے لیا اور ایک طرف پھینکا۔ اس نے خود آگے بڑھ کر دکان کے سب سے شاہانہ کونے سے ایک انتہائی حسین، گہرے سرخ اور سنہری رنگ کا نفیس اور بھاری عروسی جوڑا زیبا کے لیے پسند کیا۔ زیبا تو دل ہی دل میں اس خوبصورت جوڑے کو دیکھ کر اچھل رہی تھی، مگر وہ یہی سمجھ رہی تھی کہ یہ سب اسفند لالا اپنی اس نامعلوم دلہن کے لیے خرید رہے ہیں۔ جب اسفند نے اس کے تاثرات کو بھانپتے ہوئے کہا، یہ تمہارے لیے ہے، میری ہونے والی بیوی کو اکیلے شاپنگ کرنی ہے، اس لیے ہم دونوں بعد میں جائیں گے۔ زوئی اس کی بات کے جواب میں کچھ شوق ہوتے ہوئے بولی، اوہو لالا کیا بات ہے۔ ایک لفظ لالا نے جہاں اسفند کو زج کیا وہیں زاویار اور پریشے زوردار قہقہہ لگا کر ہنسے۔ جب یہ لوگ شاپنگ کے بھاری تھیلے اٹھائے ارباب منزل واپس لوٹے تو گھر کا ماحول یکسر بدل چکا تھا۔ پھپھو اور خالہ کے بیٹے بھی شادی کی خوشیوں میں شرکت کے لیے پہنچ چکے تھے۔ پورا لاؤنج نوجوانوں کے قہقہوں سے گونج رہا تھا۔ زیبا چونکہ انتہائی زندہ دل، شوخ اور چنچل تھی، اس لیے تمام کزنز نے آتے ہی زوئی کو گھیر لیا۔ وہ سب زیبا سے بہت فری تھے اور لاؤنج میں صوفے پر بیٹھے اس کے ساتھ تفریحیں کر رہے تھے۔ یار زوئی، تم اتنی جلدی شادی کر رہی ہو، تم نے تو پورے خاندان کے لڑکوں کے ارمانوں کا خون کر دیا، کتنے دل توڑ دیے تم نے۔ خالہ کے بیٹے نے ہاتھ دل پر رکھ کر ڈرامائی انداز میں آہ بھری۔ ہاں یار، ہماری کزن گینگ کی کوئین ہی شادی کر کے جا رہی ہے۔ ہم نے کتنا سوچا تھا کہ ابھی تو خاندان میں کتنے لوگوں کا جینا حرام کرنا تھا ہم نے، اور ہماری گینگ کی لیڈر ہی ہمیں چھوڑ کر جا رہی ہے۔ پھپھو کے بیٹے نے کھلکھلا کر ہنستے ہوئے کہا۔ زیبا بھی ان کی باتوں پر تالیاں بجا کر خوب کھلکھلا رہی تھی۔ دور لاؤنج کے دروازے پر کھڑے اسفندیار کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ کزنز کا اس کی زیبا سے اتنا فری ہونا اور زیبا کا ان کے ساتھ یوں ہنسنا اس کی مردانہ غیرت اور شدید قسم کی حسد کو جگا گیا۔ اس کی مٹھیاں بھج گئیں اور آنکھیں غصے سے لال ہو گئیں۔ اچھا، تو میری ہونے والی بیوی کے گرد یہ مکھیاں بھنک رہی ہیں اور اسے گینگ کی رانی بنا رہے ہیں۔ اب دیکھو میں ان سب کا کیا حشر کرتا ہوں۔ اس نے دانت پیستے ہوئے سوچا۔ سب سے پہلے اس نے خالہ کے بیٹے کو نشانہ بنایا، جو ہاتھ میں چائے کا گرما گرم کپ لیے لاؤنج کے بیچوں بیچ کھڑا تھا۔ اسفندیار جان بوجھ کر تیز قدم اٹھاتا ہوا اس کی طرف بڑھا اور ایک زوردار ٹکر ماری۔ چھلانگ! پوری گرم چائے کزن کے بالکل نئے اور قیمتی کرتے پر گر گئی۔ ارے یار، آئی ایم سو سوری، واقعی غلطی سے ہو گیا، اسفندیار نے چہرے پر بناوٹی افسوس سجاتے ہوئے کہا۔ اسفند لالا یار، میرے سارے کپڑے خراب کر دیے آپ نے۔ کزن نے روحاں سی صورت بنا کر اپنے کرتے کو دیکھا۔ ارے کوئی بات نہیں یار، جاؤ نیچے مہمان خانے کے غسل خانے میں کپڑے بدل لو، وہاں سامان رکھا ہوگا۔ اسفندیار نے ہمدردی جتائی۔ جیسے ہی وہ کزن وہاں گیا، اسفندیار نے پھرتی سے باہر آ کر اس کا سارا سامان، متبادل قمیض اور موبائل فون وہاں سے غائب کر دیا۔ وہ بیچارہ بغیر قمیض کے وہیں قید ہو کر رہ گیا۔ دوسری کزن کا علاج تو اسفندیار نے اور بھی شاندار اور مضحکہ خیز طریقے سے کیا۔
وہ کزن جب شام کے سائے گہرے ہونے پر گودام کی طرف کوئی پرانی لالٹین لینے گیا تو اسفندیار دبے قدموں اس کے پیچھے پہنچا۔ اس نے کونے سے ایک بڑی موٹی پٹسن کی بوری نکالی اور یکدم اس کزن کے سر پر ڈال کر اسے نیچے گرا دیا۔ کون ہے؟ ارے باپ رے، چھوڑو مجھے! کزن بوری کے اندر سے چلایا۔ اس سے پہلے وہ کچھ سمجھ پاتا، اسفندیار نے بوری کے اوپر سے ہی اس پر مکوں اور لاتوں کی برسات کر دی اور اس کی خوب دھنائی کر دی۔ کزن کو اچھی طرح سیدھا کرنے کے بعد اسفندیار نے اس گودام کا دروازہ باہر سے بند کر دیا اور سیٹی بجاتا ہوا اپنے بال درست کرتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ اب کزنز کو سمجھ آ چکی تھی کہ ارباب منزل کے اس بڑے شیر کے سامنے زیادہ پر مارنا صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ آخر کار وہ بڑا دن آ گیا جس کا سب کو انتظار تھا۔ یہ شادی گھر پر نہیں بلکہ شہر کے ایک بہت بڑے اور پرشکوہ نکاح ہال میں ہو رہی تھی۔ ہال سفید پھولوں اور فانوس کی روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ مردوں کا حصہ ایک طرف تھا اور خواتین کا دوسری طرف۔ درمیان میں خوبصورت پردہ لگا ہوا تھا۔ زیبا گل خان لال رنگ کی اسی خوبصورت اور بھاری عروسی جوڑے میں تیار گھونگھٹ نکالے خواتین کے حصے میں بیٹھی تھی۔ قاضی صاحب مردوں کے حصے سے رجسٹر لے کر آئے اور پردے کے پیچھے سے زیبا کا نکاح پڑھوانا شروع کیا۔ زیبا گل خان بنت احسن خان، کیا آپ کا نکاح اسفندیار خان ولد؟ جیسے ہی قاضی صاحب کے منہ سے دولہے کا نام اسفندیار خان نکلا، زیبا کے جیسے ہوش ہی اڑ گئے۔ اس کے تن بدن میں ایک سنسنی دوڑ گئی اور اس کا روایتی لاؤڈ سپیکر سب کے سامنے پھٹ پڑا۔ کیا؟ اسفند لالا؟ نہیں، میں یہ نکاح نہیں کروں گی۔ زیبا یکدم صوفے سے کھڑی ہو گئی اور گھونگھٹ پیچھے پھینک دیا۔ ہال میں موجود تمام خواتین اور رشتہ داروں کے جیسے طوطے اڑ گئے۔ زیبا دل ہی دل میں سوچنے لگی، ہائے اللہ، اتنا بڑا خطرہ مول نہیں لے سکتی۔ وہ ہٹلر کا بھتیجا ہے، کل کو اگر اس نے مجھے کسی بات پر باندھ دیا تو میرا کیا ہوگا؟ میں اس جلاد سے شادی ہرگز نہیں کروں گی۔ پورے نکاح ہال میں ایک شور مچ گیا۔ پردے کے اس پار مردوں کے حصے میں بھی یہ آواز پہنچ گئی۔ اسفندیار جو شیروانی پہنے صوفے پر بیٹھا تھا، یکدم اپنی جگہ سے ایک شیر کی طرح اٹھا۔ اس کے چہرے پر غصے کے بجائے ایک فاتحانہ اور گہری رومانٹک مسکراہٹ تھی۔ وہ مردوں کی صفوں سے نکل کر بڑی روبدار قدم اٹھاتا ہوا سب کے سامنے پردہ ہٹا کر سیدھا خواتین کے حصے میں داخل ہو گیا۔ سب حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ اسفندیار نے قاضی صاحب کے ہاتھ سے نکاح کا رجسٹر انتہائی نرمی اور پیار سے اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ وہ بغیر کسی جھجک کے سیدھا زیبا کے پاس آیا اور صوفے پہ اس کے بالکل برابر میں بیٹھ گیا۔ زیبا نے ڈر اور حیرت سے اسے دیکھا۔ اسفندیار اس کے بالکل قریب جھکا اور اس کے نازک کان کے پاس انتہائی آہستہ سے مگر ایک پکے روب کے ساتھ سرگوشی کی۔ زیبا گل خان، تم یہ نکاح کر رہی ہو یا پھر میں سب کے سامنے تمہیں یہاں سے اپنی گود میں اٹھا کر لے جاؤں؟ پھر تم وہاں بھلے چیختی رہنا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ بولو کیا ارادہ ہے؟ اسفندیار کی ایک کڑکدار دھمکی اور اس کے سانسوں کی گرمی اپنے کان کے پاس محسوس کر کے زیبا کے چہرے کا سارا رنگ اڑ گیا۔ اس نے اسفند کی گہری اور قہر آلود آنکھوں میں دیکھا اور فوراً سمجھ گئی کہ یہ ہٹلر واقعی ایسا کر گزرے گا۔ وہ فوراً بھیگی بلی بن کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ قاضی صاحب، جلدی لائیے رجسٹر، مجھے قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ زیبا نے فوراً ڈر کے مارے کانپتے ہاتھوں سے فوراً قلم اٹھایا اور کاغذ پر دستخط کر دیے، جیسے کوئی قیدی اپنی سزا کی دستاویز پر دستخط کر رہا ہو۔ پورے ہال میں تالیوں اور کہکہوں کا ایک ہنگامہ مچ گیا اور اسفندیار نے رجسٹر قاضی صاحب کو واپس دیتے ہوئے زیبا کی طرف دیکھ کر ایک گہرا اور فاتحانہ قہقہا لگایا۔ نکاح ہال کے اس زبردست ہنگامے کے بعد رخصتی کی رسم نمٹی اور سب لوگ واپس ارباب منزل لوٹ آئے۔ اسفندیار کا کمرہ سفید گلابوں اور چنبیلی کی کلیوں سے بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا، جس کی خوشبو پورے ماحول کو معطر کر رہی تھی۔ زوئی بستر پر سرخ عروسی جوڑے میں گھونگھٹ نگارے بیٹھی تھی، لیکن اس کا دل اب بھی ہال والے واقعے پر زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں دروازہ کھلا اور اسفندیار کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے اندر آ کر دروازہ بند کیا اور شیروانی کے بٹن کھولتے ہوئے گہرا سانس لیا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا بستر کے قریب آیا اور زیبا کے بالکل برابر بیٹھ گیا۔ زیبا نے ڈر کے مارے اپنے ہاتھوں کو اور زور سے بھینچ لیا۔
اسفندیار نے مسکرا کر اپنے مضبوط ہاتھوں سے زیبا کا گھونگھٹ اٹھایا۔ زوئی کا چہرہ شرم اور غصے کے مارے لال ہو رہا تھا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں اب بھی وہی چلبلا پن چمک رہا تھا۔ تو بیگم صاحبہ، کیسا لگا سرپرائز؟ اسفندیار نے اس کے چہرے کے قریب جھک کر انتہائی دھیمی اور رومانوی آواز میں پوچھا۔ زیبا نے فوراً منہ دوسری طرف گھمایا اور لاؤڈ سپیکر پھر سے دھیمی آواز میں چالو ہو گیا۔ آئے بڑے سرپرائز دینے والے، آپ نے مجھے سب کے سامنے دھمکی دی تھی لالا، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ لالا؟ اسفندیار نے یکدم چونکنے کا ڈرامہ کیا اور اس کے چہرے کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لے کر اپنی طرف موڑا۔ اس کی آنکھوں میں گہری محبت اور شرارت تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے نکاح کے کاغذات پر دستخط کیے ہیں تم نے زوئی، اور اب بھی مجھے لالا بول رہی ہو؟ یہ رشتہ اب بدل چکا ہے، سمجھی ہو یا اب بھی عقل ٹھکانے نہیں آئی؟ زیبا نے اس کی گہری نظروں کی تپش محسوس کرتے ہوئے نظریں جھکا لیں۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اسفند کا یہ نرم اور رومانوی روپ اس کے لیے بالکل نیا تھا۔ تو کیا بولوں پھر؟ زیبا نے معصومیت سے ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ جو تمہارا دل کرے، بس لالا مت بولنا، اسفندیار نے ہنستے ہوئے کہا اور اپنے ہاتھ بڑھا کر اس کے سر سے بھاری دوپٹہ اور زیورات اتارنے میں اس کی مدد کرنے لگا۔ اس کا یہ انداز اتنا نرم اور محبت بھرا تھا کہ زیبا کی ساری گھبراہٹ آہستہ آہستہ دور ہونے لگی۔ جب اسفندیار اس کے گلے کا بھاری ہار اتار رہا تھا تو زیبا کو اچانک اپنی پرانی شرارت یاد آ گئی۔ اس نے پاس رکھا ہوا گلاب کا پھول اٹھایا اور اسفند کے چہرے کے بالکل قریب سامنے لا کر زور سے پھونک ماری، جس سے پھول کی پتیاں اسفند کی آنکھوں اور ناک پر جا گریں۔ یہ کیا تھا زوئی؟ اسفندیار نے اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے ہنس کر پوچھا۔ یہ آپ کی اس دھمکی کا بدلہ تھا۔ زیبا بستر پر گھٹنوں کے بل کھڑی ہو کر کھلکھلا کر ہنسی۔ ابھی تو دیکھیے گا میں آپ کا یہ ہٹلر والا روپ کیسے نکالتی ہوں۔ اسفندیار نے جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے نرمی سے واپس بٹھایا۔ اس کا چہرہ زیبا کے بالکل قریب تھا۔ اچھا تو بیگم صاحبہ بدلہ لیں گی؟ اب دیکھو میں اس بدلے کا کیا علاج کرتا ہوں۔ اور یہ کہتے ہی اسفند نے اس کے ماتھے پر ایک بہت ہی پیارا اور نرم بوسہ دیا، جس سے زیبا یکدم شرم کے مارے پانی پانی ہو گئی اور اس کا بولتا ہوا منہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔